بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطہور۔ یہ باب اس بیان میں جو یہ آیا کہ نماز کی چابی طہارت ہے، نماز کی چابی طہارت ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں۔ اور ایک روایت میں مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قم وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو اس آیت کریمہ میں کپڑے کے پاک رکھنے کا حکم ہے، لیکن بدن کے پاک رکھنے کا حکم اس آیت میں نہیں ہے۔ تو وجہ دلالت یہ ہے کہ کپڑا جو انسان کے بدن سے ملاصق ہے اور منفصل ہے، جب اس کپڑے کے پاک رکھنے کا حکم ہے تو بدن کو بدرجہ اولا پاک رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے جو پڑھی آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جنوب ہے تو غسل واجب ہے، اور محدث ہے تو انسان پر وضو لازم ہے۔ کب؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی اذا اردتم اقامت الصلاۃ، جب تم اقامت الصلاۃ کا ارادہ رکھو۔ سمجھ گئے بات؟ اب طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ دونوں ضروری ہے۔ طہارت کبریٰ بھی اگر جنوب ہے اور طہارت صغریٰ بھی اگر محدث ہے۔ نماز کی کنجی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ طہارت نہیں تو نماز نہیں۔ سمجھ گئے بیٹا؟ اب نماز کے لیے تو یہ اجماعی چیز ہے۔ اب رہا طواف کے لیے وضو اور طہارت، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے الطواف صلاۃ، الطواف نماز ہے۔ مگر جواب پڑھا آپ نے کہ تشبیہ من کل وجہ حکم میں اشتراک کی مقتضی نہیں ہوتی ہے۔ نماز طواف نماز کی طرح ہے کہ جیسے نماز مسجد میں ہوتی ہے طواف بھی مسجد حرام میں ہوتا ہے۔ بات سمجھے بیٹا؟ نماز کی طرح طواف ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے ایسے طواف بھی عبادت ہے، لیکن من کل وجہ طواف کا حکم نماز کا ہے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں چلنا یہ مفسد نماز ہے اور طواف چلنے ہی کا نام ہے۔ کلام نماز میں مفسد ہے اور طواف میں کلام مفسد نہیں ہے۔ نماز میں کلام کی ممانعت ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذا شیء ان ھذه الصلاۃ لا يصلح فیھا شیء من الکلام، یہ نماز اس میں کلام اس میں روا نہیں ہے، لیکن طواف میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طواف کا حکم الگ ہے اور نماز کا حکم الگ ہے۔ اس تعلق سے حدیث پاک سنیے، حدثنا حناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا وكيع عن سفيان
وحدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا سفیان عن عبد الله بن محمد ابن عقیل عن محمد بن حنفیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تحویل سند ہے یہاں پر بھی. امام ترمذی کے 3 اساتذہ ہیں، حناد اور قتیبہ اور محمود ابن غیلان. 3 ہوئے، حناد، قتیبہ ابن سعد، محمود ابن غیلان. قتیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. قالوا اخبرنا وکیع، ان تینوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی وکیع نے. وکیع یہ امام شافعی کے استاد ہیں. وکیع عن سفیان یہ ہوا. وحدثنا محمد بن بشار، وحدثنا امام ترمذی فرماتے ہیں وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان. ملا بیٹا، یہ سفیان پھر آ گئے. تو امام ترمذی کو یہ حدیث 2 طریق سے پہنچی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت سفیان سے روایت کیا عبد الرحمن نے، عبد الرحمن سے روایت کیا محمد ابن بشار نے، اور محمد ابن بشار نے امام ترمذی سے بیان کیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا طریق یہ کہ سفیان نے بیان کیا وکیع سے، ملا، اور وکیع نے بیان کیا حناد، قتیبہ اور محمود ابن غیلان سے، اور ان تینوں نے بیان کیا امام ترمذی سے. تو گویا کہ سفیان ابن عیینہ کی یہ حدیث امام ترمذی کو 2 طریق سے پہنچی ہے. ایک طریق عبد الرحمن والا ہے، اس میں ایک ہی راوی ہیں محمد ابن بشار، اور سفیان ابن عیینہ سے دوسرا طریق روایت کرنے والے وکیع ہیں، اور وکیع سے 3 نے یہ حدیث بیان کی ہے. کون؟ حناد نے، قتیبہ نے اور محمود ابن غیلان نے، اور تینوں نے بیان کیا امام ترمذی سے. تو 2 طریق ہو گئے. ایک طریق عبد الرحمن عن سفیان، اس میں ایک ہی امام ترمذی کے شیخ ہیں. کون؟ محمد ابن بشار. دوسرا طریق جو ہے وکیع عن سفیان، اس میں امام ترمذی کے 3 استاد ہیں، محمود ابن غیلان، حناد اور قتیبہ ابن سعد. بیٹا ترمذی شریف میں یہی راویوں کے حالات پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے. سنا نہیں؟ تو اب سفیان روایت کرتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل سے. جانتے ہو یہ عقیل کون ہے؟ عقیل ابن ابی طالب، حضرت مولا علی کے بھائی، عبداللہ بن محمد بن عقیل. سمجھے؟ تو یہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب، عبداللہ ابن محمد راوی ہیں. کس سے روایت کی انہوں نے؟ سفیان سے. سفیان کو بیان کیا. یہ تو محمد بن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل جو راوی حدیث ہیں، ان کے بارے میں بعض علماء نے کلام کیا ہے. امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں اپنا وضاحتی بیان اور اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو کچھ سوء حفظ کا عارضہ ہو گیا تھا. سوء حفظ کا عارضہ ہو گیا تھا کہ ان کو احادیث زیادہ محفوظ نہیں رہتی تھی. توجہ رکھنا، یہ نسیان کی بیماری کبھی بعد میں طاری ہو جاتی ہے،
بڑھاپے میں طاری ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا راوی ہو کہ جس کو سوء حفظ کا عارضہ ہو گیا ہو تو اس کی روایتوں کی تفصیل کرتے ہیں ہمارے علماء کہ ان کی جو روایتیں اس عارضے سے پہلے کی ہیں وہ بلا شبہ مقبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو اس عارضے کے بعد کی روایتیں ہیں اگر ان کے خلاف کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کو ترک کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیا بتاؤں میں آپ کو، تمہارا ذوق بھی پتہ نہیں بیدار ہے کہ نہیں. افضل العارفین بیدار ہے ماشاءاللہ. راوی کی جو توثیق کرتے ہیں تو توثیق کے کلمات کے درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کسی کے راوی کے بارے میں کہا ہوا ثقۃ عادل تام الضبط، تو یہ توثیق کا بہت اعلیٰ درجہ ہو گیا. اور یہ توثیق کی، بیٹا سنو، آپ کا نام کیا؟ فرمان نہیں ہے؟ اچھا اچھا. توثیق کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے رجل لا باس بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی توثیق ہوئی راوی کی، لیکن یہ توثیق اس درجے کی نہیں ہے جو کہا تھا ثقۃ عادل تام الضبط. یہ بھی توثیق ہے مگر یہ اس درجے کی نہیں ہے. سنیں. اور یہ کہا قد یؤخذ عنہ، ان سے بھی روایتیں لی جاتی ہیں، تو یہ بھی توثیق کا قول ہے مگر یہ اس درجے کا نہیں. یہ ہے کلمات توثیق ہی، کلمات توثیق ہی ہے، لیکن اور ایک امام جلیل، نہیں سمجھے؟ تو یہ اور اعلیٰ درجے کی ہے. کثیر الحفظ یہ الگ درجہ ہے. تو ہمارے ائمہ جرح و تعدیل نے جو کلمات توثیق رکھے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. سنیں، ایسے ہی جو کلمات جرح ہیں وہ بھی الگ الگ درجے کے ہیں. کذاب وزاع الگ ہے. منکر الحدیث ہے نا، رجل منکر، رجل منکر ہے، الگ ہے. تو یہ جرح و تعدیل کے کلمات الگ الگ ہوتے ہیں. ہر عادل راوی عدالت میں ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، اور ہر مجروح غیر مقبول غیر عادل راوی درجہ انکار و جرح میں ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام تو کیا ہے حفظ کے بارے میں، لیکن کہا وہ ہوا مقارب الحدیث. یہ لفظ بولا ان کے لیے مقارب الحدیث. کلمہ تو سے کیا ہے؟ وہ ہوا، یہ حدیث کے مقارب ہیں، منکر نہیں ہیں، مقارب ہیں حدیث کے. تو یہ کلمہ توثیق تو ہے مگر یہ کلمہ توثیق اس درجے کا نہیں ہے جو درجہ کے ثقۃ عادل تام الضبط کا ہے. سنیں، اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو سنا. امام بخاری کے چونکہ ہم عصر ہیں یہ، اور امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ حدیثیں امام ترمذی ان سے بھی لی ہیں.
نہیں سمجھے بیٹا؟ ایک طریقہ روایت یہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کچھ حدیثیں کسی سے سنی، ہم نے نہیں سنی، اور ہم نے کچھ حدیثیں سنی جو آپ نے نہیں سنی، تو جو ہم نے نہیں سنی وہ آپ سے سن لیں، اور جو آپ نے نہیں سنی ہم سے سن لیں. تو یہاں پر ہر ایک شیخ، ہر ایک راوی اور ہر ایک مروی عنہ ہوتا ہے. سننے کہ نہیں؟ ہر ایک راوی جیسے امام مالک کے بارے میں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم سے سنا اور اخذ بھی کیا، اور یہ بھی ہے کہ امام اعظم نے امام مالک سے روایت کی. سنے بیٹا، ایک طریقہ روایت یہ بھی آتا ہے. ایک بات اور سنا حضرت کہ راوی جو ہوتا ہے نا، راوی مروی عنہ سے کبھی عمر میں بڑا ہوتا ہے، کبھی دونوں ہم عمر ہوتے ہیں. سنیں، کبھی دونوں، اور کبھی راوی سے مروی عنہ عمر میں بڑا ہوتا ہے. سنیں، جیسے یہی امام وکیع رضی اللہ تعالیٰ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سنے رہ رہے ہیں؟ تو یہ راویوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. وہ امام بخاری نے فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل، جانتے ہو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اسحاق ابن ابراہیم اور حمیدی عبداللہ ابن زبیر، ابو بکر ان کا نام ہے حمیدی کا، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی. اور بخاری شریف میں پہلی حدیث انہی سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات والی حمیدی سے. تو کیا ہو گئے؟ تین نام یاد ہوئے نہیں؟ کیا کیا؟ امام احمد ابن حنبل اور امام، یہ تینوں بڑے پائے کے محدثین ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے تینوں محترم استاد یہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث کو بطور احتجاج پیش کرتے تھے، بطور حجت پیش کرتے تھے. کیا امام ترمذی سے فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو میں نے سنا کہ امام بخاری نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا امام بخاری نے؟ امام احمد بن حنبل اور حمیدی، یہ تینوں پائے کے محدثین عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی روایت کردہ حدیث کو بطور حجت پیش کرتے تھے. سمجھے؟ اور امام حمیدی رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد ابن حنبل اور حضرت اسحاق ابن ابراہیم، یہ تینوں پائے کے محدثین ہیں. جلیل القدر امام علم حدیث ہیں. اگر عبداللہ ابن محمد ابن عقیل مجروح ہوتے تو امام احمد ابن حنبل، حمیدی اور اسحاق ابن ابراہیم جیسے لوگ ان کی حدیث بطور حجت پیش نہیں کرتے. ان کا بطور حجت پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث قابل اعتماد ہیں اور وہ ثقہ راوی ہیں، اور ان کی ثقات اس درجے کی ہے کہ ان کو مقارب الحدیث کہا جائے. پوری بات سمجھ میں آئی؟ قال ابو عیسیٰ نے کہا کہ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن، کہ یہ حضرت، اچھا ابھی تو رہ گیا نا، ترجمہ رہ گیا، آگے دیکھو. وہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہوا صدوق، ملا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یہ صدوق ہے، یہ بھی کلمہ توثیق ہے.
وقت تکلم فی بعض اہل العلم من قبل حفظی، اور بعض اہل علم نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے ان کے حفظ کے اعتبار سے۔ وقت وسمعت محمد ابن اسماعیل یقول، اور میں نے محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا کہ کان احمد ابن حنبل، کہ امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن ابراہیم اور حمیدی عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث سے دلیل پیش کرتے تھے۔ قال محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا ہوا مقارب الحدیث، بولو عبداللہ ابن محمد ابن عقیل مقارب الحدیث۔ عن محمد ابن الحنفیہ، یہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مولا علی کے بیٹے ہیں، صاحب زادے ہیں، محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں عن علی، اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ روایت حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عن علی کی۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، کہ نماز کی کنجی طہارت ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، سمجھے؟ اور یہ کنجی نماز کی طہارت ہے، تو طہارت ہی نہیں ہے تو نماز کی کنجی نہیں ہے، جب نماز کی کنجی نہیں ہے تو نماز میں داخلہ کیسا ہوگا؟ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ وہ تحریم و تکبیر، اور اس کی تحریم تکبیر ہے۔ تکبیر تحریمہ جانتے ہو؟ یہ کہتے ہو خالی تحریم کی معنی حرام کرنے کے آتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ تکبیر کہ جس کی وجہ سے جو کام جائز تھے وہ حرام ہو گئے، کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب جائز تھا، اللہ اکبر کا تو سب حرام۔ تکبیر تحریمہ، وہ تحریم و تکبیر، اس کی تحریم تکبیر ہے۔ اب امام شافعی کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہنا ہی فرض ہے، اگر اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز کا آغاز نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ایسا کلمہ جو تعظیم الہی پر دال ہو کہنا فرض ہے، اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ قرآن فرماتا وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، حدیث پاک ہے وہ تکبیر و تحریم۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر کی تخصیص نہیں ہے، تکبیر ہے، تکبیر، اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر ہے۔ تکبیر کے معنی تعظیم ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا معنی وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ۔ وہ تحریم و تکبیر و تحریم و التعظیم، لہذا وہ کوئی سا بھی کلمہ ہو جو تعظیم پر دلالت کرے اس کلمے سے نماز شروع ہو جائے گی۔ جیسے اللہ اعظم کا سنیں، لیکن تکبیر تحریمہ، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے تو ترک واجب ہوگا، اصل فرض ادا ہو جائے گا، یہ سجدہ صاحب کر لیں۔ والتحلیل و تسلیم، اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے، نماز کی تحلیل تسلیم ہے کہ نماز سے جو باہر آئے گا وہ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے باہر آئے گا السلام، السلام۔ تو امام شافعی کے ہاں لفظ السلام ہی فرض ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ السلام واجب ہے۔ ہمارے تحلیل جو ہے نا، تحلیل وہ ہے خروج بسنعہ، اپنے ارادہ و اختیار سے نماز سے باہر آنا، فرض خروج بسنعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم بیٹھو قاعدے میں اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، کہ تم نے یہ کیا اور یا یہ پڑھ لیا تو تمہاری نماز تام ہو گئی. فقد تمت صلاتک، تو اس سے معلوم ہوا کہ التحیات پڑھتے ہی یا تحیات کی مقدار بیٹھتے ہی نماز تو تام ہو جاتی ہے. اب نماز سے اپنے ارادہ و اختیار سے باہر نکلنا یہ فرض ہے، اور باہر نکلنے کے لیے لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے. خروج بسنع ہی مطلب سمجھے اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا یہ فرض ہے. اپنے اختیار سے نکلا ہی نہیں، بیٹھا بیٹھا قاعدے میں سو گیا اور سونے کے بعد آنکھ کھلی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ خروج بسنع ہی نہیں پایا گیا. اپنے اختیار سے نماز سے نکلنا ہے. ارے نہیں سمجھے، بمشکل تمام بیٹھا قاعدے میں سوتا سوتا اور پھر قاعدے میں بمشکل تمام پہنچا اور پہنچ کے وہیں کرا گیا تو بیٹا اب خروج میں سن ہی نہیں پایا گیا، نماز نہیں. بات سننا گئی. 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. نماز کی چابی طہارت ہے، نماز کی تحریم تکبیر ہے، تیسری بات نماز کی تحلیل تسلیم ہے. 3 باتیں ہیں، 3 جملے اور 3 حکم. نماز کی چابی، نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. نماز کی بولیے شعیب کیا؟ نماز کی کنجی چابی ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے، دوسرا اور تیسرا